السلام علیکم۔ پاکستانی پرانے اور سینئر اداکاروں میں ایک بہت بڑا نام آغا تالش کا ہے۔ انہوں نے بے شمار فلمیں کیں اور منفرد کریکٹرز کیے۔ آج ہم اس ویڈیو میں ان کی ذاتی اور فلمی زندگی کے بارے میں بات کریں گے۔ آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے التماس ہے کہ جنہوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، چینل کو سبسکرائب کر کے ہمارے چینل کو آگے بڑھنے میں ہماری مدد کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کیجیے گا۔ شکریہ۔ آغا تالش 10 نومبر 1923 کو پنجاب کے ضلع لدھیانہ میں پیدا ہوئے۔ ان کا اصل نام آغا علی عباس کزلیباش تھا۔ ان کے بڑوں کا تعلق ایران سے تھا اور وہ ہجرت کر کے ہندوستان آئے تھے اور لدھیانہ میں رہائش پذیر ہوئے۔ آغا تالش کے والد پولیس میں جاب کرتے تھے۔ آغا تالش نے ابتدائی تعلیم لدھیانہ سے حاصل کی۔ ان کو بچپن سے ہی اداکاری کا شوق پیدا ہوا اور وہ گلی محلے کے تھیٹر میں پرفارم کرتے تھے۔ ان کے والد اس کی مخالفت کرتے تھے اور اس کام کو اچھا نہیں سمجھتے تھے، لیکن آغا تالش کو فلموں میں کام کرنے کا شوق تھا۔ وہ 20 سال کی عمر میں بمبئی چلے گئے، لیکن کام نہ ملا۔ پھر انہوں نے نیشنل اسٹوڈیو میں جاب کر لی تاکہ وہاں رہ کر اداکاری کا موقع مل سکے۔ نیشنل اسٹوڈیو میں ان کی ملاقات ساجد لدھیانوی سے ہوئی۔ ان کا تعلق بھی لدھیانہ سے تھا۔ ان کے ریفرنس سے آغا تالش کو ایک فلم میں رول کرنے کا موقع مل گیا۔ وہ فلم 1947 کو ریلیز ہوئی مگر کامیاب نہ ہو سکی۔ قیام پاکستان کے بعد آغا تالش اپنی فیملی کے ساتھ لاہور شفٹ ہو گئے اور ریڈیو پاکستان سے منسلک ہو گئے۔ پاکستانی فلم انڈسٹری کو پروان چڑھانے کے لیے اچھے اداکاروں اور اچھے ٹیکنیشینز کی ضرورت تھی۔ ریڈیو کے ساتھ ساتھ آغا تالش فلم انڈسٹری کے ساتھ جڑ گئے۔ 1950 میں ایک اور فلم کی، وہ بھی ناکام رہی۔ اس طرح ان کو پہلی دونوں فلموں میں ناکامی کا منہ دیکھنا پڑا، لیکن انہوں نے ہمت نہیں ہاری اور کوشش جاری رکھی۔ 1956 میں ایک فلم ریلیز ہوئی جس کا نام تھا گڈی گڈا۔ پھر 1956 میں ہی ایک اور فلم ریلیز ہوئی اور اسی طرح 1958 میں ایک فلم ریلیز ہوئی جس کا نام تھا توحید۔ آغا تالش پردہ اسکرین پر نظر آنے لگے۔ پھر اسی دوران جبرو اور آدمی جیسی فلمیں ریلیز ہوئیں۔ آغا تالش کامیڈی کریکٹرز میں نظر آنے لگے۔ 1957 میں ریلیز ہونے والی فلم 7 لاکھ نے آغا تالش کو بریک تھرو دیا۔ وہ فلم سپر ہٹ ہوئی اور آغا تالش کو بھی پہچان مل گئی۔ ان پر ایک گانا بھی فلمایا گیا۔ اس کے بول تھے، یارو مجھے معاف رکھو میں نشے میں ہوں۔ وہ گانا سلیم رضا نے گایا تھا۔ پھر 1962 کو ریلیز ہونے والی فلم شہید میں آغا تالش نظر آئے۔ اس میں انہوں نے منفرد کردار کیا اور اپنی کامیابی کے جھنڈے گاڑ دیے۔ اس فلم میں انہوں نے انگریز کا رول کیا تھا۔ ڈائریکٹر خلیل کیسر تھے اور رائٹر ریاض شاہد۔ آغا تالش کو اس کے بعد بڑے بڑے کرداروں میں کاسٹ کیا جانے لگا۔ پھر اس کے بعد 1964 میں فرنگی ریلیز ہوئی۔ اس میں آغا تالش نے ٹائٹل رول کیا۔ پھر 1969 کو ریلیز ہونے والی فلم زرقا میں ایک یادگار رول کیا۔ وہ فلم پاکستان کی پہلی ڈائمنڈ جوبلی فلم تھی۔ آغا تالش نے انگریز فوجی کا رول کیا۔ اس فلم کے رائٹر ڈائریکٹر ریاض شاہد تھے۔ پھر 1971 کو ایک فلم ریلیز ہوئی جس کا نام تھا یہ امن۔ آغا تالش کی کامیابی کے سال چل رہے تھے اور وہ جو بھی کردار کرتے تھے اس کو کامیابی مل رہی تھی۔ ان کی محنت رنگ لے آئی اور وہ سپر سٹار بن گئے۔ ہندو کا کردار ہو، نواب کا رول ہو یا پھر فرنگی کا، انہوں نے باکمال پرفارمنس دی۔ انہوں نے اردو، پنجابی اور پشتو زبانوں میں فلمیں کیں۔ وہ تقریباً 500 کے قریب فلمیں کرنے والے اداکار بن گئے۔ ان کے بیٹے احسن تالش پاکستانی ڈرامہ کے ڈائریکٹر اور پروڈیوسر ہیں۔ احسن تالش ایک کامیاب پروڈیوسر اور ڈائریکٹر ہیں۔ ان کے ڈراموں میں اعتراف، راکھ، محبت کرنے والوں کے نام، دل کو منانا آیا نہیں جیسے ڈرامے شامل ہیں۔ آغا تالش کو 7 ایوارڈز دیے گئے۔ ان میں 6 نگار ایوارڈز ہیں اور ایک پرائڈ آف پرفارمنس ایوارڈ دیا گیا۔ ان کو بہترین کریکٹر ایکٹر کے نام پر یاد کیا جاتا ہے۔ وہ بہت اچھے شکاری تھے اور شکار کرنے جایا کرتے تھے۔ شانور اسٹوڈیو میں اکثر دوستوں کے ساتھ محفل ہوتی تھی اور ان کے دفتر میں شکار کیے ہوئے جانور کا گوشت پکایا جاتا تھا۔
بعد میں جب شاہ نور اسٹوڈیو کا بٹوارا ہوا تو آغا تالش کا دفتر بند ہو گیا۔ دوستوں کی محفل ختم ہو گئی اور آغا تالش کو وہ کمی محسوس ہونے لگی۔ اس کے بعد انہوں نے ایورنیو اسٹوڈیو میں دفتر لے لیا اور وہاں پر دوبارہ سے دوستوں کے ساتھ محفل لگنے لگی۔ اصل میں وہ دفتر اکرم خان کا تھا اور اکرم خان نے سمجھا کہ ان کا کام ڈسٹرب ہو رہا ہے، لہٰذا وہاں سے بھی محفل ختم کرنی پڑی۔ ان دنوں میں آغا تالش کے پاس زیادہ کام نہیں تھا، فلمی ماحول تبدیل ہو چکا تھا۔ آغا تالش پریشان رہنے لگے، اب زیادہ تر وقت گھر میں گزرنے لگا۔ دوستوں کے ساتھ رات کے تک وقت گزارنے والا شخص اب تنہا رہ گیا تھا، کیونکہ گھر میں تو وہ محفل لگ نہیں سکتی تھی، لہٰذا زیادہ سوچنے کی وجہ سے وہ بیمار رہنے لگے، ان کی صحت بگڑنے لگی اور آخر کار وہ اس دنیا فانی کو چھوڑ گئے۔ 19 فروری 1998 کو وہ وفات پا گئے۔ انہوں نے 5 دہائیوں تک فلمی سفر طے کیا۔ ان کو کریم بلاک لاہور کے قبرستان میں سپرد خاک کیا گیا۔ اللہ پاک ان کی مغفرت فرمائے، آمین۔ امید کرتے ہیں آپ کو آج کی یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو دوستوں سے شیئر ضرور کیجیے گا، لائک کیجیے گا۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔